السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ یقیناً اللہ کے فضل سے ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو دعا کے ساتھ ہم اپنی اگلی سنت کی جانب بڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ سنتیں کل کی رہ چکی تھی گھر کے اندر داخل ہونے میں سے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب ہے گھر والوں کو سلام کہنا۔ تو فرمان الہی ہے، پس جب تم گھروں میں داخل ہونے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کہا کرو۔ کس طرح سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور 30 نیکیاں مفت کی سمیٹ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ یہ دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے۔ اگر دیکھیں مسلمان جب ہر فرض نماز مسجد میں جا کے ادا کرتا ہو تو اس کے بعد اپنے گھر میں جب وہ واپس آتا ہے تو ہر مرتبہ کیا کرے؟ اگر وہ ان مذکورہ سنتوں پر عمل کر لے تو گویا دن اور رات میں صرف گھر میں ہی داخل ہوتے وقت وہ 20 سنتوں پر عمل کر لیتا ہے نا؟ ایسے ہی گھر سے نکلتے وقت نماز، یعنی کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اب تم اس گھر میں نہیں رہ سکتے ہو اور نہ ہی تمہارے لیے یہاں پر کوئی کھانا ہے۔ یعنی جب انسان سلام کر کے اندر اپنے گھر کی جانب سب سے پہلے تو وہ دعا پڑھتا ہے گھر کے اندر داخل ہونے کی، پھر اس کے بعد سب کو کیا ہے؟ سلام کہتا ہے، تو تب شیطان پیٹتا ہے باہر دروازے کے اندر ہی۔ ٹھیک ہے، یعنی دروازے کے اندر نہیں، مطلب یہ ہے کہ باہر ہی، اندر تو انسان داخل ہو رہا ہے نا، لیکن وہ باہر وہیں پہ دروازے کے قریب ٹھہر جاتا ہے کیونکہ اسے وہاں پہ اب اندر موقع نہیں ملا اندر جانے کا اس دعا کی وجہ سے۔ چلیں ہم اپنے اب کورس کی جانب بڑھتے ہیں، آسان تجوید کورس تطبیق کے ساتھ۔ اور آج جو ہماری آیات ہیں وہ سورہ البقرہ کی، اور پارہ نمبر 1 ہے، آیت نمبر 92 سے 93 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ جی چلتے ہیں ہم اپنی تطبیق کی طرف۔ تو تطبیق کیسے ہے؟ انتہائی آسان، وہ بھی واو کو ہونٹوں کی نا تمام گولائی کے ساتھ، یعنی کہ اتنا گول آپ ہونٹ کر لیں جتنا کہ اس کے اندر سمجھے یہ والا جو نب ہے اس کی نا، یہ بس اتنی ایک سوراخ، یہ ایک پینسل کے برابر، ٹھیک ہے، گولائی جو پینسل کی ہوتی ہے اس کے برابر ہمارا جو ہونٹ ہے وہ اتنے گول رہیں۔ وَلَقَدْ یعنی اتنا حصہ داخل ہو سکے پینسل کی گولائی کے برابر۔ قد قاف کو پور پڑھنا ہے، دال پہ قلقلہ، جاءکم یہاں پہ 4 حرکات کے برابر کھینچ دیں اور میم کو میم کے ساتھ ملائیں، ادغام شفوی، جاءکم موسیٰ، ٹھیک ہے، اتنا ٹھہرنا ہے آپ نے۔ مد اصلی بالواو، سین کھڑی زبر سا پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام، بالبیناتی، ٹھیک ہے، با زبر یا بئی، ٹھیک ہے، یا زیر ی،
ٹھیک ہے، با کو یا کے ساتھ ملائیں گے، نون پہ کھڑا زبر ہے، ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچیں گے تاکہ زیر کو لمبا نہیں کریں گے، ثم اتخذ، ٹھیک ہے، یہاں پہ غنہ کرتے ہوئے میم پہ اور میم کی زبر کو تا کے ساتھ ملائیں گے، پھر ہے خذتم العجلہ، ٹھیک ہے، خو پر پڑھنا ہے زال نرمی سے، تمل لیکن زال کو ہلانا نہیں اور ادھر سے لام کو نہیں ہلانا، عجلہ عین کے مخرج کو واضح کرتے ہوئے جیم پہ قلقلہ کریں، لام کی حرکت کو بڑھانا نہیں، من بعدی ہی یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ، یہ یاد رکھے، بار بار میں ریپیٹ کرتی ہوں، میم چھوٹا سا نظر آئے تو اس کے آگے با نظر آئے تو یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے، کیسے، من بعدی ہی یہاں پہ مد اصلی بل یا کا قائم مقام ہے، ایک الف یا دو حرکات کے برابر اس کو کھینچیں گے، تم یہاں نون پہ اخفا کریں گے، میم پہ ظاہر، میم کی آواز کو یعنی اظہار شفوی، حروف مستعلیہ میں سے ہے اور کھڑا زبر ہے، پر کرتے ہوئے اس کو ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچیں گے، ظالمون منہ پہ مد اصلی بالواو کا قاعدہ اور یہاں پہ وقف کر دیا تو وقف بالاسکان، وَإِذْ أَخَذْنَا، ٹھیک ہے، از زال نرمی سے، خواب پر کرتے زال کو نرمی سے ادا کرے لیکن ہلانا نہیں ہے، حز نہیں کہہ دینا، حزنا مد اصلی بالالف کا قاعدہ، می پہ یا مدہ کا قاعدہ، سا پہ نرمی سے ادا کرتے ہوئے مد اصلی بالالف کا قاعدہ، قوف کو پر پڑھنا ہے اور اگلا کیا ہے، میثاقکم، ایک ہے قوف اور ایک ہے کاف، ٹھیک ہے، خیال رکھنا ہے آپ نے، میثاقکم ورفعنا، ٹھیک ہے، عین کے مخرج کو واضح کریں، را کو پر پڑھنا ہے اور مد اصلی بالالف، فاؤ پہ واؤ لین کا قاعدہ، قکم الطور، ٹھیک ہے، یہاں میم کی پیش کو ہم تو کے ساتھ ملائیں گے اور مد اصلی بالواو کا قاعدہ اور را ساکن کر دیں گے تو پر پڑھیں گے، فوقکم الطور، خذو خا اور ذو نرمی سے واؤ مدہ کا قاعدہ ہے، ماں اس پہ کیا ہے، چار حرکات کے برابر کھینچتے ہیں، آتیناکم یہ دونوں کو ایکولی کھینچنا ہے، یہاں پہ قائم مقام ہے مد اصلی بالالف کا، اب آگے دیکھیں میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو یہ اس کو کہتے ہیں اخفاء شفوی، ٹھیک ہے، آتیناکم بقوۃ واسمعوا، ایک ہے قوف کی پیش کو واو کے ساتھ ملاتے ہوئے، پھر تا تنوین یہ زیر ہے تو واو کے ساتھ ملائیں گے، ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، واسمعوا مد اصلی بالواو کا قاعدہ، قولو مد اصلی بالالف، لو مد اصلی بالواو، سمعنا، ٹھیک ہے، می کہنا ہے، سمعنا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، سمعنا نا مد اصلی بالالف، وعصینا یا لین کا قاعدہ، نون زبر الف نا الف مدہ کا قاعدہ، واشربوا را کے نیچے زیر ہے تو باریک پڑھیں گے، بو مد اصلی بالواو کا قاعدہ، فی مد اصلی بالیا کا قاعدہ، قلوبہم العجلہ واو مدہ، بھی کی حرکات کو کھینچیں گے نہیں، میم کی پیش کو لام کے ساتھ ملائیں گے، عجلہ جیم پہ کلکلا کرتے ہوئے لام کی حرکت کو بڑھائیں گے نہیں، بکفرہم، ٹھیک ہے، یہ ری باریک، ہم یہاں پر اظہار کرتے ہوئے سٹاپ کریں گے، قل بئس ما یہاں پہ جھٹکا دیا جائے گا اور مد اصلی بالالف کا قاعدہ، یہ دیکھیں یہ حمزہ ہے نا، الف ہمیشہ حالی ہوتا ہے جبکہ حمزہ کے اوپر کوئی نہ کوئی سائن یعنی علامت موجود ہوتی ہے، زیر زبر پیش جزم، اور یہ حمزہ ہے تو حمزہ کے اوپر ایک چھوٹا سا ساکن ہونے کی علامت ہے تو یاد رکھے یہاں پہ ہم نے جھٹکا لگا کے پڑھنا ہوتا ہے، جھٹکا کیسے، یا اس طرح سے، ٹھیک ہے، یا مورو کم، یہ میم ساکن کے آگے باہر ہے، یا مورکم بھی چار حرکات کے برابر کھینچ دے، ای پہ صرف دو حرکات کے برابر، ٹھیک ہے، یعنی ایک الف کے برابر ای یا مدہ کا قاعدہ، ما مد اصلی بالالف یا الف مدہ کا قاعدہ، نکم یہ کیا ہے، میم پہ اظہار شفوی، یہاں پہ یہاں پہ اخفاء حقیقی، کواں یہاں پہ بھی اخفاء حقیقی، تم یہاں پہ ادغام میں شفوی، تو کیسے پڑھیں گے، تم مؤمنین، یہ دیکھیں یہ واو ہے، واو کے اوپر اسی طرح میں نے بتایا تھا حمزہ، اور ابھی آپ فی الحال یہ سیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے نا کہ جھٹکا کن پہ دیا جاتا ہے، کون سے ایسے حروف ہے، یہ دیکھیں حمزہ اور ساکن کی دو علامات موجود ہیں، ٹھیک ہے،
تو تب ہم نے کہنا ہے اس طرح مو یا مو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ مؤمنین، یہاں پہ یا مدہ کا قاعدہ اور نون پہ وقف کرتے ہوئے وقف بالاسکان، ٹھیک ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یقیناً تجوید کا یہ طریقہ پسند آیا ہوگا، جو کہ انتہائی آسان تطبیق کے ساتھ میں لے کے چلتی ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ سب کے حق میں آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور باعمل ہم سب کو بنائے، اور آگے بھی آپ لوگوں نے اسی طرح سے شیئر کرتے رہنا ہے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔